شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. الحمدللہ قرآن عربی سیکھیں آسان اور تیز رفتار طریقے سے. آج اس کا پہلے لیول کا پہلا سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ابتدائی قواعد، ایلیمنٹری قواعد، گرامر ہم پڑھیں گے. لیکن ایک مرتبہ کہ اس لیول 1 میں ہم کیا کیا چیز پڑھیں گے اس کا خلاصہ ایک مرتبہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس سبق میں، اس لیول میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھ لی ہیں. ٹوٹل لیول 1 کے اندر 20 اسباق ہیں. 20 اسباق میں سے پہلے 8 اسباق ضمائر پر مشتمل ہیں، دوسرے 8 اسباق افعال کی 8 اقسام پر مشتمل ہیں. سبق نمبر 17 اور 18 یہ اسماء موصولہ اور اسماء اشارات پر مشتمل ہیں. تو یہ ٹوٹل ہمارے لیول 1 کے اندر 20 اسباق ہو جائیں گے، 18 اسباق ہو جائیں گے. اور آخری 2 اسباق میں ہم جو باقی 18 اسباق پڑھیں گے اس کا اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے. اس کی ایک مرتبہ پھر خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں. تو ٹوٹل لیول 1 میں 20 اسباق ہیں. 20 اسباق میں سے پہلے 8 اسباق میں ہم پروناؤنز کی اقسام پڑھیں گے، اور دوسرے 8 اسباق میں ورب کی 8 اقسام پڑھیں گے. اس کے بعد سبق نمبر 17 اور 18 میں ہم جو ہے اسماء اشارہ اور اسماء موصولات پڑھیں گے، اور آخری 2 اسباق میں جو ہم نے پڑھا ہوگا اس کا اعادہ اور اجرا ہوگا. یہی ہمارے پاس خلاصے ہیں. جیسے کہ ایسا اول کل اسباق 20 ہیں. اس کے لیے درکار گھنٹے پریکٹس کے ساتھ، مشق کے ساتھ جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ 40 ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو 20 گھنٹوں کے اندر مکمل کریں گے. پہلے 8 اسباق میں 70 ضمائر، 4 اسباق میں مذکر کی، 4 میں مؤنث کی پروناؤنز ہوگی. دوسرے 8 اسباق میں فعل کی 8 اقسام ہوگی، ماضی، مضارع، امر نہیں، صفائے، اسم مفعول، منفی اور مجہول. اگلے 2 اسباق میں اسماء اشارہ، اسماء موصولات ہوں گے، یعنی ریلیٹو پروناؤنز اور ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز ہوں گے. آخری 2 اسباق میں ہم نئے 40 الفاظ کے ساتھ اعادہ کریں گے. یہ ہمارا پہلا سبق ہے. اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہمیشہ جب بھی کوئی سبق شروع ہوگا تو اس کے لیفٹ پہ جو چیز لکھی ہوگی اس کا مطلب ہوگا کہ اس سبق میں ایز اے گرامر ہم نے وہ چیز پڑھنی ہے. جیسے کہ یہاں ہم سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے ضمیر منفصل. تو گویا کہ اس سبق میں ہم ضمیر منفصل پڑھیں گے. ضمیر منفصل کیا ہے؟ آسان اور مختصر تعریف یہ ہے کہ سیپریٹڈ پروناؤنز کو کیا کہتے ہیں؟ منفصل فاصلہ سے ہے وہ ضمیر جو فاصلے کے ساتھ آئے، یعنی نہ تو اسم کے ساتھ، نہ فعل کے ساتھ، نہ حرف کے ساتھ، کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آتی، بلکہ کچھ نہ کچھ فاصلے کے ساتھ آتی ہے، کچھ ڈسٹنس سے آتی ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل. فصل سے، فاصلہ سے فاصلہ رکھیے گا. آج کل جیسے کہ نوازوں میں بھی ہے جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ اصل مقصد کہ ہم یہ قرآن عربی اور اس کے تحت جو گرامر سیکھ رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا؟ اصل مقصد تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے. تو کیا ہے کوئی اس کو سیکھنے والا، کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ دوبارہ اشاروں کو ہم ریپیٹ کریں گے. پہلے ہم نے تعارف میں مختصر انداز میں اشاروں کو سمجھا ہے. دوبارہ ایک مرتبہ اشاروں کو ریپیٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے ہو جائے، کیونکہ اسی پر ہم نے پوری قرآن عربی کو پڑھنا ہے اور قواعد کو سیکھنا ہے انگلیوں کے اشاروں پر ہے. تو سب سے پہلے کہ ایک اگر کوئی لفظ، جب بھی کوئی لفظ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے. جیسے ہی ہے یا شی ہے، ہی مذکر کے لیے، شی مؤنث کے لیے. سیم ایسے ہی عربی کے اندر لفظ مذکر کے لیے تو اس کے لیے ہم دایات سے اشارہ کریں گے، اور اگر لفظ مؤنث کے لیے تو اس کے لیے ہم بایات سے اشارہ کریں گے. اگر لفظ واحد ہے تو ایک انگلی سے اشارہ ہوگا، اگر تسنیہ ہے تو 2 انگلیوں سے اشارہ ہوگا، اور اگر جمع ہے تو 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. تو گویا واحد تسنیہ جمع بتانے کے لیے انگلیوں کا استعمال ہوگا. تیسری چیز تھی کہ یہ لفظ جو ہے یہ کس کے لیے، کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ مخاطب کے بارے میں ہے، یا حاضر کے بارے میں، حاضر یا مخاطب کے بارے میں ہے، یا متکلم کے بارے میں، یا غائب کے بارے میں. یعنی یہ لفظ فرسٹ پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے، یا تھرڈ پرسن کے لیے. تو اگر یہ لفظ تھرڈ پرسن غائب کے لیے تو پھر اس کے لیے ہم اپنا بالکل اشارہ کندھوں کے برابر میں کریں گے، بالکل سامنے. مذکر کے لیے دایاں سے اور مؤنث کے لیے بایاں سے.
اور اگر یہ لفظ جو ہے حاضر کے لیے مخاطب کے لیے تو پھر اس کا اشارہ بالکل سامنے ہوگا، مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے سامنے ہوگا اور مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے. اور اگر یہ لفظ متکلم ہے یعنی مخاطب متکلم کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے تو پھر اس کا اشارہ ہم اپنی طرف کریں گے. یہ اشارے ہم نے ایک دفعہ ریپیٹ کیے، دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے اشارہ ہوگا، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے اشارہ ہوگا، اور واحد کے لیے سنگولر کے لیے ایک انگلی سے اشارہ، ڈیول کے لیے 2 انگلیوں سے اشارہ ہوگا، اور پلورل کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. متکلم کے لیے یعنی فرسٹ پرسن کے لیے اپنی طرف اشارہ ہوگا، حاضر کے لیے سامنے اشارہ ہوگا، اور غائب کے لیے بالکل کندھوں کے برابر اشارہ کیا جائے گا. ایک دفعہ پھر اشاروں کو تصویر کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال ہے، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کا، اور واحد کے لیے 1 انگلی سے، تثنیہ کے لیے 2 انگلیوں سے، اور جمع کے لیے 4 انگلیوں کا. غائب کے لیے جو ہے بالکل کندھے کے برابر میں اشارہ کیا گیا، حاضر کے لیے سامنے اشارہ کیا گیا، اور متکلم کے لیے اپنی طرف اشارہ کیا جائے گا. آج کا ہمارا اصل سبق ہے ضمیر منفصل. ضمیر منفصل یعنی سیپریٹ پروناؤنز، وہ جو فاصلے کے ساتھ آتی ہے، فصل سے ہے، علادہ آتی ہے، اسم فعل حرف میں سے کسی کے ساتھ مل کر اٹیچ ہو کر نہیں آتی. اب 3 کلر کے اندر ہے ضمیر منفصل. ہمارے پاس ایک ریڈ کلر ہے جسے یلو، اور تیسرا گرین کلر ہے. ریڈ کلر میں جو ہے وہ 3rd پرسن غائب کے لیے اس کے لیے اشارہ ہم یہاں کریں گے، اور جو حاضر کے سیگے اس کے لیے سامنے اشارہ کریں گے، اور متکلم کے جو ہے گرین کلر میں جو ضمائر ہیں اس کا ہم اپنی طرف اشارہ کریں گے. بسم اللہ کیجئے گا. آپ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے بآواز پڑھیں گے، اشارہ بھی کریں گے اور پڑھیں گے بھی. اشارہ کرنا ضروری ہے تاکہ آگے جا کے ہمارے لیے آسانی ہو جائے، تو اس لیے ضرور اشارہ کیجئے گا اور بآواز پڑھیے گا. میرے ساتھ مل کر ہم پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے گا، مجھے فالو کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے، اشارہ بھی کریں گے اور پڑھیں گے. جی. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. جی. ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے، لیکن آپ مجھ سے پہلے نہیں جائیں گے، میرے بعد پڑھیں گے. جب میں مکمل کر لوں میرے بعد پڑھیں گے. جی. دوبارہ پڑھیں گے ایک دفعہ. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. ماشاءاللہ. تو یہ ضمائر منفصلہ تھے مذکر کے لیے، صرف ہم نے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے پڑھا ہے. ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے اور ساتھ ترجمہ کریں گے. جی. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. اسی طریقے سے فالو کرتے ہوئے مجھے آپ ترجمہ بھی کریں گے. وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. جی. الحمدللہ. یہ ضمیر منفصل تھی. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، لیکن کوشش کیجئے گا ہر آدمی، ہر سننے والا اشارہ ضرور کیجئے گا اور بآواز پڑھیے گا. جی. ایک مرتبہ پھر مجھے فالو کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. جی. ترجمہ کریں گے. مجھے میرے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ جب میں مکمل کر لوں میرے بعد آپ پڑھیں گے. وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. جی. اب ایک مرتبہ آپ دیکھ کر بآواز اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. جی. بسم اللہ شروع کریں. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. جی. ترجمہ کیجئے گا. وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. ماشاءاللہ. بہت اچھا. اب ایک مرتبہ میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور پڑھیں گے. میں صرف اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور دیکھ کر پڑھتے ہوئے جائیں گے. جی. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. جی. ترجمہ کریں گے. وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. جی. امید ہے یاد ہو چکا ہوگا. ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھیں گے اونچی آواز سے، پھر اشارہ کرتے ہوئے. جی. بسم اللہ. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا،
नहनो। जी तर्जुमा कीजिएगा। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। मैं एक मर्द, हम सब मर्द। जी अब थोड़ी देर के लिए यहाँ अपना इम्तिहान लेना है, सेल्फ एग्जाम है ये, कि क्या मुझे अल्फाज कितनी हद तक ये याद हो चुके हैं। तो आंखें बंद करके एक मर्तबा पढ़िएगा, इशारा कीजिएगा लेकिन आवाज ना हो। जी जी बहुत अच्छा माशाल्लाह। हर आदमी इस तरह कोशिश करे कि आंखें बंद करके अपना इम्तिहान ले कि मुझे इनमें से कितने अल्फाज याद हो चुके हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जी तो ये ज़मीर मुनफसिल थी। एक मरतबा फिर देख कर पढ़िएगा बावाज इशारा करते हुए। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनो। वो एक जी मर्द, तर्जुमा कीजिएगा। वो दो मर्द, वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। मैं एक मर्द, हम सब मर्द। जी तो ये ज़मीर मुनफसिल थी जिसको हमने पढ़ा है और इसको मुख्तलिफ अंदाज में हम दोहराएंगे। बाकी तो तमाम तरीके से दोहरा लिया। अब एक तरीका ये है कि मैं ज़मीर मुनफसिल पढ़ूंगा अरबी के अंदर, आप उसका उर्दू तर्जुमा करेंगे। मैं अरबी में पढ़ूंगा और आप उसका तर्जुमा करेंगे। जी हुआ, वो एक मर्द, हुमा, वो दो मर्द, हुम, वो सब मर्द। अंता, आप एक मर्द, अंतुमा, आप दो मर्द, अंतुम, आप सब मर्द। अना, मैं एक मर्द, नहनु। हम सब मर्द। जी अब आखिरी मर्तबा है। अब ये होगा कि मैं उर्दू में और आप अरबी में, लेकिन इशारा करते हुए। वो एक मर्द, हुआ, वो दो मर्द, हुमा, वो सब मर्द। हुम, आप एक मर्द, अंता, आप दो मर्द, अंतुमा, आप सब मर्द। अंतुम, मैं एक मर्द, अना, हम सब मर्द। नहनो। जी तो ये थी ज़मीर मुनफसिल जिसको हमने इशारों के साथ पढ़ा है। इसके बाद अगली जो हमारा इसी की वीडियो होगी उसमें हम ज़मीर मुनफसिल को कुरान मजीद के आयात में प्रैक्टिकल देखेंगे और उसको साथ साथ तर्जुमा भी करेंगे।